تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک شخص کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک قبر نظر آئی جس پر قبہ بنا ہوا تھا۔ وہ قریب گیا تو ایک تختی پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: یہ ایک کتے کی قبر ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس قبر کے متعلق جانے تو اسے چاہیے کہ فلاں بستی میں چلا جائے، وہاں اسے خبر دینے والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ یہ تحریر پڑھ کر وہ مطلوبہ بستی میں گیا تو لوگوں نے اسے ایک گھر کا پتہ بتایا۔ جب وہ بتائے ہوئے مکان پر پہنچا تو وہاں 100 سال سے بھی زائد عمر کا ایک بوڑھا ملا۔ آنے کا مقصد بتایا تو بوڑھے نے کہا: ہاں، میں تجھے اس قبر کے متعلق بتاتا ہوں، غور سے سن۔ ہمارے اس علاقے میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے سیر و سیاحت اور شکار کا بہت شوق تھا۔ اس کا پالتو کتا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ بادشاہ صبح و شام اپنے کھانے میں سے اسے کھانا کھلاتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا: باورچی سے کہو کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے دودھ میں روٹیاں ڈال کر بہترین سرید تیار کر رکھے، ہم واپسی پر وہی سرید کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شکار کے لیے چلا گیا۔ باورچی نے سرید تیار کیا اور اس کو کسی چیز سے ڈھانپے بغیر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کہیں سے ایک خطرناک اژدہا آیا۔ اس نے برتن میں منہ ڈال کر دودھ پیا اور اپنے منہ کا زہر اس میں اگل دیا۔ کتے اور گونگی کنیز نے یہ منظر دیکھ لیا اور باقی کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا۔ بادشاہ نے واپسی پر کھانا طلب کیا تو باورچی نے وہی زہر ملا سرید سامنے رکھ دیا۔ گونگی کنیز نے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کھانے میں خطرناک اژدہے کا زہر شامل ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ کتا بھونک بھونک کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی نہ سمجھا۔ بادشاہ نے کتے کے سامنے روٹی ڈالی، لیکن اس نے روٹی کو منہ تک نہ لگایا بلکہ مسلسل بھونکتا ہی رہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا: نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر جیسے ہی بادشاہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کتے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہی زہر ملا کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب گونگی کنیز نے اشاروں سے بتایا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اس دودھ میں اژدہے کا زہر شامل ہو گیا تھا۔ اگر بادشاہ اسے کھا لیتا تو فوراً مر جاتا۔ کتے نے اپنے مالک کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ بادشاہ اور وہاں پر موجود تمام لوگ کتے کی وفاداری پر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں کو مخاطب کر کے کہا: دیکھو، اس بے زبان جانور نے مجھ پر اپنی جان قربان کر دی، اب یہ ہماری طرف سے اچھی جزا کا مستحق ہے۔ اسے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، میں خود اسے اٹھاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس وفادار کتے کے لیے ایک قبر کھدوائی اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اس قبر پر قبہ بنا دیا جسے تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ بوڑھے کی زبانی وفادار کتے کی کہانی سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔